نماز کو قائم کرنے کے لیے، نماز کو صحیح پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، اور وضو بھی صحیح طریقے پر ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات ہمارے اوپر فرض فرمائے ہیں نا، ان تمام احکامات میں سے سب سے بنیادی پہلے نمبر پر اللہ نے فرض نماز کو زیادہ اہم قرار دیا ہے۔ یہ نماز بہت زیادہ اہم ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کا حصہ دین کے اندر ایسے ہے جیسے کہ سر کا حصہ تمہارے بدن کے اندر ہے، یعنی سر کٹ جائے تو بدن کی ویلیو نہیں رہ جاتی، اسی طرح نماز کسی بندے کی رہ جائے تو اس میں دین کا کوئی حصہ باقی نہیں رہ جاتا۔ اور ذہن میں رکھ لیں کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے وضو کی نماز ہوتی ہی کوئی نہیں ہے۔ جس بندے کا وضو نہیں ہے، طہارت پر جو بندہ نہیں ہے، تو فرمایا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی طہارت کو ٹھیک کریں۔ بس اوقات ایسے لوگ ملتے ہیں، زندگیوں کا بہت بڑا حصہ تو گزر چکا ہوتا ہے، لیکن ان کو وضو کرنے کا صحیح طریقہ بھی نہیں آتا۔ ان سے پوچھا جائے وضو کے فرائض کتنے ہیں تو وضو کے فرائض کے متعلق بھی معلوم نہیں ہوتا، اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ وضو کی سنتیں کتنی ہیں تو ان کو وضو کی سنتوں کے متعلق بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم طہارت کے مسائل سیکھیں اور وضو اچھے طریقے سے کریں۔ وضو اچھے طریقے سے کریں گے تو نماز اچھی ہوگی، نماز اچھی ہوگی۔ فرمایا یہ نماز جو اچھی پڑھی جاتی ہے، وضو بھی اچھے طریقے سے کیا جائے اور نماز کے آداب کی رعایت بھی کی جائے۔ فرمایا یہ نماز اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے اور نمازی کو دعا دیتی ہوئی جاتی ہے۔ اور فرمایا جب نماز ایسی پڑھی جائے کہ جس میں وضو اچھا نہ ہو اور اسی طرح رکوع سجود کا خیال نہ کیا گیا ہو، تو فرمایا یہ نماز جب اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے نا، تو یہ نمازی کو دعا دینے کی بجائے یہ نمازی کو بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے۔ اور اللہ کی اہم ترین عبادت جب کسی کے لیے دعا کرے، ذہن میں رکھ لیں یہ بندہ ضرور کامیاب ہوگا، اور اللہ کی اہم ترین عبادت جب کسی کے لیے بددعا کرے تو ذہن میں رکھ لیں یہ بندہ ضرور برباد ہوگا۔ اس وجہ سے نماز کو قائم کرنے کے لیے، نماز کو صحیح پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، اور وضو بھی صحیح طریقے پر ہو۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے ارادہ کر چکو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھوو۔ چہرے کے دھونے کا کیا مطلب ہے؟ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی سے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک چہرے کو دھونا یہ فرض ہے۔ اور نمبر 2، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو دھوئیں کوہنیوں سمیت۔ نمبر 3، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کریں۔ سر کا مسح کتنا کرنا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سر کا مسح علی الناصیہ، پیشانی کے بقدر۔ ایک جگہ پر آتا ہے کہ آپ سر کا مسح کریں اپنے سر کے چوتھائی حصے کے برابر، یعنی مطلب یہ ہے کہ سر کا مسح پیشانی کی جتنا مقدار بنتی ہے یہ سر کا چوتھائی حصہ بنتا ہے، اتنا مقدار کم از کم مسح کرنا یہ فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ فرمایا اسی طرح وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، چوتھا فرض یہ ہے، فرمایا کہ اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیں، ٹخنوں سمیت۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھتے جائیں،
بعض لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر جوربین پر مسح کا تذکرہ ملتا ہے، ذہن میں رکھ لیں، جرابوں پر مسح کا جو تذکرہ ملتا ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اس طرح کی جو جرابیں تھیں؟ تو آپ یہی جواب دیں گے کہ نہیں جی، اس طرح کی جرابیں بالکل نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جرابیں بھی چمڑے کی تھیں، اور وہی موزے بنتے ہیں جس کو آج کی اصطلاح کے اندر موزہ کہتے ہیں، تو موزے پر مسح کے تو ہم بھی قائل ہیں۔ تو ذہن میں رکھ لیں کہ مسح جو ہے نا وہ موزوں پر، جرابوں پر نہیں ہوتا، موزوں کے اوپر مسح کی اجازت ہے۔ اور بعض لوگ تو اس حد تک گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی وَأَرْجُلَكُمْ کی بجائے وہ کہتے ہیں یہ وَأَرْجُلِكُمْ ہے، یہ غلطی ہے ان کی۔ وہ کہتے ہیں وَأَرْجُلِكُمْ، اب اس کا عطف ہوگا بِرُؤُوسِكُمْ پر۔ اب کیا مطلب ہوگا کہ دو چیزیں اکٹھی تذکرہ ہوئیں، یعنی سر کا مسح، نمبر 2 پاؤں پر بھی مسح۔ میں کہتا ہوں یہ 100% غلط ہے، انہوں نے سمجھا ہی کوئی نہیں۔ وہ اس طریقے پر کہ میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک کے اندر سختی سے منع فرمایا، فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، فرمایا جس بندے کی ایڑی تھوڑا بہت خشک ہو گئی، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی ایڑی کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ یہ اتنی سخت وعید یہ ہم سب کو پیغام دیتی ہے کہ در حقیقت پاؤں پر مسح کوئی نہیں، بلکہ پاؤں کو دھونا ہے، اور دھونا بھی مکمل طریقے پر ہے، پورا دھونا ہے۔ ورنہ میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی سخت وعید ارشاد نہ فرماتے۔ صحابہ کرام نے وضو فرمایا جلدی کی وجہ سے، پورا واقعہ لکھا ہے، اور میں جلدی کی وجہ سے صحابہ کرام نے وضو جب کیا تو ان کی ایڑیاں تھوڑی تھوڑی جگہ خشک رہ گئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام ایسا وضو نہیں چاہیے، وضو کرو تو مکمل کرو۔ اور میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وضو کرتے ہوئے آپ اپنے پاؤں کو اچھی طرح دھوئیں، یہاں تک کہ ایک بال کے برابر بھی پاؤں میں کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، جس کے ایڑی کی تھوڑی سی جگہ بھی خشک رہ گئی، فرمایا میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ایڑی کی یہ جگہ جہنم میں ڈالی جائے گی، تو اس وجہ سے ان کو دھونا ہے۔ اور فرمایا یا قرآن پاک کے اندر وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، فرمایا کہ جب تم جنبی ہو جاؤ، فَطَّهَّرُوا تو لہذا طہارت حاصل کر لو، طہارت کی اہمیت ہے۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، فرمایا اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، او علی سفر، یا سفر پر ہے، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ایک قضاء حاجت کے لیے کہیں جاتا ہے، او لامستم النساء، یا تم نے اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کر لی، فلم تجدوا ماء، اور تم پھر پانی بھی موجود نہیں پاتے، فتیمموا صعیدا طیبا، اب پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو۔ یہ تیمم بھی اللہ کی طرف سے انعام ہے، اس امت کے لیے خصوصیت ہے، اور میں پہلی امتوں کے لیے مٹی سے تیمم کرنے کی اجازت نہیں تھی، طہارت حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی، اللہ نے یہ خصوصی طور پر اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ میں وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، اس کے لیے 2 ضربیں ہیں، ایک ضرب لگائیں، اس کو اپنے بازوؤں پر، اپنے چہرے پر مسل لیں، اور ایک ضرب مٹی پر لگائیں اور اپنے بازوؤں پر مسل لیں، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو طہارت مل جائے گی، اور جب طہارت مل گئی تو فرمایا جو عبادت کریں گے اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔